میں نے بات کی اگر علم غیب اللہ کے بعد کسی کو ہوتا تو سب سے زیادہ حقدار کون تھے اس علم کے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن میرے آقا کی زوجہ مطہرہ مشرفہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا، 1 مہینے کے قریب پورے مکہ کے اندر اس بات کے چرچے ہو رکھے گئے، دشمن منافق اس بات کو اچھال رکھے گئے کہ نعوذ باللہ نبی کی بیوی نے منہ کالا کر لیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اگر میرے نبی عالم الغیب ہوتے تو پہلے دن ہی ان کے منہ بند کر دیتے، لیکن وحی الہی کے منتظر رہے۔ پیارے پیغمبر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر کے بات ختم۔ منافق آتے ہیں، اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کوئی انتظام فرما دیں ہمارے بچوں کی تعلیم کا۔ تو پیارے پیغمبر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 صحابہ، کتنے؟ 70 صحابہ، اور پھر صحابہ بھی معمولی نہیں، وہ صحابہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ صحابہ جو اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرتے تھے۔ ایک جاہل کی موت اور ایک عالم کی موت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جاہل کی موت ہوتی ہے معاشرے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، ایک عالم کی موت ہوتی ہے تو اپنے معاشرے کو یتیم کر کے چلا جاتا ہے۔ صحابی جس کی بھی وفات ہوتی وہ ایک دکھ کا مقام ہوتا، لیکن ایک وہ صحابی جو پڑھا لکھا نہیں اور ایک وہ صحابی جو پڑھا لکھا ہے، دونوں کی شہادت میں فرق ہوتا ہے، اور فرق دیکھنا آگے چل کے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں تعلیم کے لیے، ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے انتظام فرما دیجئے۔ تو آقا علیہ السلام نے کتنے صحابہ؟ سب بولو، 70 صحابہ کو تیار فرمایا کہ جاؤ ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام فرماؤ، ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو عقائد سکھاؤ، ان کو میرے فرمان سناؤ۔ ان بدبختوں نے، ان بے ایمانوں نے راستے میں 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا درد دل سے، کسی سے کوئی انتقامی سوچ نہیں، صرف اپنی آخرت کی فکر اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کے لیے سوال کرتا ہوں، اگر آمنہ کے لال کو عالم الغیب ہم مان لیں، اللہ اللہ زبان بھی ساتھ نہیں دیتی، اگر آقا علیہ السلام کو عالم الغیب مان لیں تو پھر یہ کہنا لازم آئے گا کہ میرے نبی جانتے تھے کہ ان کو راستے میں شہید کر دیا گیا، پھر بھی اللہ کے نبی نے بھیجا۔ یہ عقیدہ رکھ کر ہمارا ایمان کہاں جا رہا ہے؟ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اتنے آگے نہ چلے جائیے کہ آپ ان کو اللہ کی صفتوں میں شامل کر دیں۔ اگر اللہ کے بعد کسی کو علم غیب ہوتا تو وہ کس کو ہوتا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عالم الغیب ہے تو ایک اللہ ہے۔ جب اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے تو پھر آج کا کوئی ملا، آج کا کوئی پیر، آج کا کوئی بزرگ کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ ہر قسم کا اختیار ہے تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔